अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात होगी कराची की सियासत के ऊपर और साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त चल रही है, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से रिलेट पाकिस्तान के बाहर भी जो सूरत हाल हमारे सामने नजर आ रही है, उस पर आज बात करेंगे। कोई सियासी लड़ाई आज इस प्रोग्राम में नहीं देखी जाएगी, बल्कि तमाम चीजों पे जो अहम इशूज हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान कराची बल्कि पाकिस्तान से रिलेट जो भी ताल्लुकात है उन पे खासतौर पे गुफ्तगू शनीद की जाएगी, तजिया दिया जाएगा और क्या सूरत हाल आगे पेश आ सकती है इस पे भी बात की जाएगी। जिस तरह से ताल्लुकात पाकिस्तान डेवलप करता जा रहा है दीगर कंट्रीज के साथ, खासतौर पे इंडिया के लिए जो परेशानी का बाइस बन रहा है, वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब कराची के अंदर जो इस वक्त सियासत गर्म हुई हुई है, इसको अगर हम सियासी अनार्की बोलें तो वो भी गलत नहीं होगा। एक तरफ जो सियासी नुमाइंदगान हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का इमेज है वो बाहर दुनिया में किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो भी बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि इन चीजों को हैंडल कैसे करना है। क्या खान साहब के पास इस तमाम चीजों को हैंडल करने की कोई पॉलिसी मौजूद है, कोई वाज़ेह हिकमत अमली अपनाई जाएगी सेनेट इलेक्शन के बाद? क्या वाज़ेह तौर पर अपोजिशन इस चीज पे बज़द है कि हुकूमत को गिराएंगे? क्या सूरत हाल रहेगी, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले आले हुमायूं मिर्जा साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं और यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो मामलात हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब हैं, तज्जियाकार हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उस पर आपसे भी तजिया लेने की कोशिश करेंगे। हुमायूं साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले क्या सूरत हाल देख रहे हैं, ऑल ओवर सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर की जो सूरत हाल है, किस तरह देख रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर जो आजकल सूरत हाल है सियासी तौर पर वो बहुत गर्म है और जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो अभी डीजीएमओस का जो राब्ता हुआ है, तो ये वो तो एक अच्छी बात है। चले आपस में मतलब कोई एक कोऑर्डिनेशन जो है वो इस किस्म का होना चाहिए और सरहदों पर जो टेंशन है और जो रोज वाकयात होते हैं उनकी रोकथाम बाहिनी तौर पर होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। अब जो सियासी सूरत हाल है तो वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जो अभी आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम में एक तजवीज दी थी कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इस हुकूमत को बाहर करते हैं। तो अभी आपने भी देखा, हमने भी देखा कि 9 सीटों पर पाकिस्तान में बाय इलेक्शंस जो हैं वो हुए हैं और उनमें से 8 नशिस्तें जो हैं वो पीडीएम की जमातों ने जीती हैं। यहाँ तक के नौशहरा में जो उनका गढ़ समझा जाता है पीटीआई का, वहां पर भी पीडीएम का जो अलायंस है वो कामयाब हुआ। तो बिलावल साहब ने जो बात की थी वो तो अदम एतमाद जब होगा तो होगा, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने पीटीआई और उसकी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार मैं समझता हूँ कर दिया है। अच्छा, जो इस वक्त सूरत हाल पीडीएम को लेके और अपोजिशन के लेके चल रही है, अवाम भी इस बात से थोड़ा परेशान है। किसकी बात पे यकीन करें? उनकी बात पे यकीन करें जो कह रहे हैं हम सिंध से सारी सीटें ले जाएंगे, या उनकी बात पे यकीन करें कि हम क्लीन स्वीप करके जो सिंध हुकूमत में सिंध का जो राज है वो खत्म करेंगे? अवाम इस पे परेशान नजर आते हैं। देखें, बात यह है, अवाम परेशान जो है वो मामलात दूसरे हैं। अवाम परेशान है बेरोजगारी से, अवाम परेशान है महंगाई से, अवाम परेशान है बिजली की अदम फराहमी से, बिल्कुल अवाम परेशान है गैस की अदम फराहमी से। तो अवाम के जो मसाइल हैं वो ये हैं और वो भी अब ये देख रहे हैं कि 2.5 साल में ये मौजूदा हुकूमत ने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया अवाम के लिए, अवाम की खुशहाली फलाह के लिए कोई ऐसा काम 2.5 साल में मौजूदा हुकूमत ने नहीं किया। अच्छा, आप समझते हैं कि अवाम इनको टिकने देगी मजीद 2.5 साल? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि देखिए मैं आपके गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में जो सदाकत साहब के प्रोग्राम में मैं एक बात ये कह के गया था और गालिबन उस दिन भी आप ही होस्ट कर रहे थे
تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب جو ہے یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس دن، اکمل صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ موروثی سیاست اور یہ بچے ہیں اور فلانا ڈھماکا وٹس ایور، تو میں نے کہا تھا اس دن بھی کہ یہ بچے اور یہ جو بھی ہیں یہ موروثی سیاست والے انشاءاللہ یہ تو جو کر رہے ہیں، یہ عوام جو ہے یہ بہت جلد اس پی ٹی آئی حکومت کو نکال باہر کرے گی اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ہو گئی۔ اب دیکھیے سندھ کے اندر جو معاملات ہیں نا، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ خاصا ڈیلیور کر رہی ہے آج کل۔ اور کیا دیکھا آپ نے؟ ڈیلیور کیا ایسا کیا؟ کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آیا نا، عوام کو نظر آیا کچھ ایسا کیا ڈیلیور ہوا؟ میں عرض کروں، اس میں ایکچولی انہوں نے سب سے زیادہ جو کام کیا ہے نا ابھی یہ کووڈ پر، اس کی مثال آپ کو پورے پاکستان میں ملے گی نہیں جو کام کر رہی ہے سندھ حکومت۔ کس طرح کے کام نظر آیا آپ ہاسپٹلز دیکھیے اور جا کے دیکھیے ڈاکا اوجا کیمپس، وہاں پہ کس طریقے سے لوگوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور وہ کس طریقے سے ان کو علاج کی مفت سہولیات۔ کتنے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کو پتا تھا؟ یہ کتنے کا ٹیسٹ وہاں پر ہو رہا ہے؟ وہاں تو فری آف کاسٹ ہے۔ نہیں، وہاں شروعات کری وہ کتنے کے ٹیسٹ سے کی؟ نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو آپ کو ابھی کی بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر اسی طریقے سے یہاں پہ ایک ہاسپٹل اور قائم ہوا ہے نیپا پر، سندھ انفیکشس ڈیزیزز اینڈ ریسرچ سینٹر، بہترین کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو لاکھوں کروڑوں روپے میں علاج کراتے تھے آغا خان یا نیشنل ہاسپٹل یا ضیاء الدین ہاسپٹل، فری آف کاسٹ علاج کرا رہے ہیں۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت ہو، ان کا کوئی بھی اچھا کام ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ بالکل ایکسپٹ کرنا چاہیے، ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی بہت سے سیکٹرز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ تعلیم میں آپ کو بے انتہا، وہ تو اب ہمیں تو لگ رہا ہے کہ کورونا کو چھوڑ کے ہر سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے سندھ کو۔ تو بالکل وہ یہ ہوگا نا، آہستہ آہستہ یہ معاملات ہوں گے۔ لیکن اب پریویس یہاں پر جو مسائل رہے ہیں، خاص طور پہ یہ ہماری لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، کراچی کے مسائل میں آپ کیا سمجھتے ہیں 25 سال سے یہاں پر جو لوگ پاور میں آتے رہے ہیں، ایک مخصوص جماعت اس شہر کی، ان کے لوگ یہاں پر رول کرتے رہے ہیں ایز اے میئر۔ بالکل بالکل۔ تو ابھی لاسٹ یہ میئر رہے ہیں وسیم اختر صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی ایمانداری سے آپ مجھے بتا دیجئے کیا ڈیلیور کیا ہے انہوں نے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا نا، ہم نے تو بہت سارے سے سوال کرے، ان کا ایک ہی جواب تھا کہ مجھے اختیارات نہیں ہے، نہ فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل، یہ دیکھیے فنڈز تو جو ہے وہ سندھ حکومت کو بھی فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے رہی، لیکن وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ تو دیکھیں نا، یہ گلا تو آپ فیڈرل گورنمنٹ سے کریں کہ وہ جب بھی کوئی وہ اعلانات تو کرتے ہیں کہ 1100 ارب دیں گے، کہ 62 ارب دیں گے، کہ واٹس ایپ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا، بہت سارا کیا ہے، اور ایک روپیہ نہیں دیا۔ تو جب پیسہ ہی نہیں ہوگا، اور دیکھیے اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو بات بتاؤں، بیسک بات کو آپ سمجھیے، سندھ میں اصل مسئلہ جو ہے وہ خاص طور پہ ہمارے شہر کراچی کا جو بیسک مسئلہ ہے as far as the local government is concerned، تو میں یہ کہوں گا دیکھیں یہاں پہ اعداد و شماری نہیں پتا، مردم شماری کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو ابھی لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہے وہ روک دیے ہیں، مردم شماری کے۔ بالکل ٹھیک روکے ہیں، مردم شماری ہو، پتا تو چلے کراچی کی آبادی ہے کتنی۔ چلیے میں رحمت صاحب کی طرف آؤں گا۔ رحمت صاحب میں یہیں سے شروع کروں گا کہ آل اوور سچویشن کیسی دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی اور پھر کراچی کی جو صورتحال پہ ہم آ چکے ہیں؟ سندھ کے حوالے سے جو سائن نے گفتگو کی، اگر ہم اندرون سندھ میں جاتے ہیں تو ہمیں ان کا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ ہمارا تعلق خود اندرون سندھ کے ساتھ ہے۔ آپ شکارپور جائیں، سکھر جائیں، جیکاباد جائیں، اندرون سندھ کے جتنے بھی علاقے ہیں آپ کو برباد کھنڈرات نظر آئیں گے۔ وہاں کے ایم این اے ایم پی ایز الیکشن میں آتے ہیں، الیکشن جیت کر کے پھر اپنے علاقے میں وزٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندرون سندھ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ایم این اے بھی ان کا ہوتا ہے، ایم پی اے بھی ان کا ہوتا ہے، اور وہاں کا جو یو سی ناظم کونسلر وغیرہ سب ان کے ہوتے ہیں، سارے کرتا دھرتا ان کے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کا کوئی انپٹ، کوئی کام نظر نہیں آتا۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، اندرون سندھ کے اندر لاڑکانے کو لے لیں، لاڑکانہ کاغذات کے اندر کئی مرتبہ اس کو ڈیولپ کیا گیا، مگر حقیقت میں اس کا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ بھی اندرون سندھ کی ہم دیکھتے ہیں ڈیولپ ہو گئی، پیسہ نکل گیا لیکن خرچ نہیں ہوا۔ ایشو چل رہا ہے، شکارپور چھوٹا سا شہر ہے نا، اس کے ایک گلی ہے واگنا گیٹ کے اندر، وہ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ اس گلی کے اندر پانی بہ رہا ہے،
ٹھیک ہے، وہاں کے MNA MPA پیپلز پارٹی کے ہیں، وہاں کے کاؤنسلرز پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ یہ کام حل نہیں کروا سکتے۔ اور بجلی کا مسئلہ یہ ہے کہ شکارپور ہو، جیک آباد ہو، کندکوٹ ہو، ٹھل ہو، یہ جتنے بھی علاقے میں آپ کو گنوا رہا ہوں، میں دعویٰ سے یہ کہتا ہوں کہ شکارپور کے اندر صرف 8 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس رپورٹس وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں، صرف 8 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ لائٹ ہوتی ہی نہیں۔ یہ اندرون سندھ کا حال ہے۔ اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اوپر آپ توجہ کریں، ایجوکیشن کے اندر بھی جس طرح کراچی کے اندر پرائیویٹائزیشن اب عروج پر ہے، اسی طرح اندرون سندھ کے اندر بھی جو بھی تعلیم کا کام کر رہا ہے وہ پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ اسکولز ہوں۔ گورنمنٹ نے وہاں کچھ بھی نہیں دیا اس معاملات کے اندر۔ اور جب یہ کرونا کا معاملہ چل رہا تھا، اس کرونا کے معاملے کے اندر اندرون سندھ کے خاص طور پر، کراچی کے معاملہ تو اور ہوں گے کیونکہ کراچی ایک میگا سٹی ہے، اس کے اوپر ہر ایک کی نظر ہوتی ہے، انٹرنیشنل طور پر اس کے اوپر پاکستان کے اس شہر کے اوپر سب کی نظر ہے، اس لیے یہاں پر ہر چیز ہمیں مینٹین نظر آئے گی کچھ نہ کچھ۔ مگر اندرون سندھ جب آپ قدم رکھیں گے وہاں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، صرف وہاں آپ کے MNA MP یہ سب کچھ نظر آئیں گے، کام آپ کو نظر کچھ نہیں آئے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے علاقوں سے الیکٹ ہو کر کے آتے ہیں، منتخب ہو کر کے آتے ہیں، اس کے بعد اپنے علاقے کو بھول جاتے ہیں اور اپنے علاقے میں ایک دفعہ بھی وزٹ کرنے نہیں جاتے کہ ان کا کیا حال ہے۔ اچھا، ہم اس کو یوں دیکھیں کہ انہوں نے صرف کراچی کو سیاست کے لیے استعمال کیا ہے، صرف یہاں سیاست کھیلی جائے اور کام ختم۔ صرف کراچی کو سیاست کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کراچی کے ہاسپٹلز کو، کراچی کے کالجز کو، کراچی کی یونیورسٹیز کو پیش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیا، کراچی کے روڈوں کو پیش کرتے ہیں۔ آپ سندھ گورنمنٹ ہے تو آپ اندرون سندھ کا بھی تو حال بتائیں، اندرون سندھ میں آپ نے کیا دیا ہے؟ اندرون سندھ کے اندر لوگ جو ہے وہ مر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو تجاوزات کی جو ایشو چل رہے تھے اندرون سندھ کے اندر، ایسے علاقے جو غریب لوگ تھے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ یہاں کراچی میں یہ تھا کہ نعمت اللہ خان نے جو نالوں کے اوپر جو آبادی تھی پہلے ان کو الٹرنیٹ دیا تھا، ان کو پہلے آباد کرایا تھا، آباد کرانے کے بعد ان کے گھروں کو ہٹا دیا نا ان نالوں کے اوپر سے۔ مگر اندرون سندھ میں یہ ہے کہ بس دوسرے دن آرڈر دے دیا، اس کے بعد انہوں نے مکانات کو گرانا شروع کر دیا۔ اگر ان مکانات کے اندر کسی MNA MPA بڑے کسی بھی شخص کی کوئی پراپرٹی آتی ہے اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ یہ حال ہے ان کا اندرون سندھ نہیں، ناجائز میں تو ابھی علی مادی شیخ صاحب کی ہم یہ کہہ رہے ہیں ناجائز کوئی بھی ہو، ناجائز ان کے خلاف مخالف ہیں، جو لوگ مخالف ہیں ان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو ان کے اپنے ہیں جنہوں نے قبضے کیے ہیں، جو ان کے اپنے ہیں جنہوں نے تجاوزات کی ہیں، ان کو ہاتھ تک نہیں ڈالتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم عوامی حکومت اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، روٹی کپڑا اور مکان، ہر کسی نہ کسی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی موٹو اس کا۔ کیا آپ کو لگتا ہے شہری اور صوبائی حکومت دونوں ناکام ہو چکے ہیں یہاں پر؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شہری اور جو صوبائی حکومت ہے اپنا پراپر طریقے سے وہ جو ذمہ داری ہے ان کی وہ ادا نہیں کر رہے۔ اگر یہ اپنے پراپر طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کرتے تو ہم عوام میں سے نا، ہم کیوں یہاں پر شکوہ بیٹھ کر کے کرتے؟ ہم ان کی تعریف کرتے نا، جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم وہ بیان کرتے۔ ہمیں وہ چیز نظر آتی نہیں ہے جس کے بیس پر ہم ان کی تعریف کریں، ٹھیک ہے؟ ہم اگر ان کی تعریف والے کوئی کام نظر آ جائیں گے تو ہم ضرور ان کی تعریف کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے پیپلز پارٹی نے یا PTI نے اپنے سینٹ میں MNA اور MPS کو لگایا ہے کام کے لیے، تو کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے سینٹ الیکشن جیتنے کے بعد اگر میجورٹی ہاتھ میں آتی ہے سندھ حکومت کے تو کام ہوگا؟ یہ صرف اس سینٹ میجورٹی کا مسئلہ نہیں، اس سے پہلے بھی تو کئی انتخابات جیت چکے ہیں۔ بالکل بالکل، ان کو ماضی کو دیکھیں، رضا ربانی صاحب ان کے سینٹ کے چیئرمین رہ چکے ہیں، ٹھیک؟ اس دور کے اندر انہوں نے کیا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کلی دور، وہ ایک ایسا دور تھا جس میں پیپل پارٹی کا صدر بھی پیپل پارٹی کا تھا، وزیر اعظم بھی پیپل پارٹی کا تھا، سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی پیپل پارٹی کا تھا، سینٹ میں بھی زیادہ اکثریت ان کی تھی، رضا ربانی۔ اس وقت انہوں نے جب کچھ نہیں دیا تو اس وقت آپ کیا ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا دیں گے آپ کو؟ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں یہ عوام کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہے ہوتے، یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور سیاست کے اندر اپنے فوائد گین کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ عوام کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی بھی ان کو یعنی کہ خیر خواہی نظر نہیں آتی، وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس کا مقصد یہ کہ جو بھی انتخابات چل رہے ہیں، پہلے یہ دعویٰ کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ بھی اور یہ بلاول زرداری بھٹو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم انتخابات سے اور ہم جو بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیا کر رہیں گے، استعفیٰ دے دیں گے۔
جب آپ استعفا کی مگر بات اب اتنی کر بڑی رہے بات سمجھ میں آ رہی جب کہ آپ استعفا کی بات ساری کی کر ساری رہے سیٹوں ہیں پہ کلین سویپ کریں گے آپ، ٹھیک ہے، جب آپ استعفا کی بات کر رہے ہوتے ہیں پھر دوبارہ سے آپ 19 سیٹوں کے اوپر کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جب آپ کا پروگرام یہ آپ کا مقصد ہی اسمبلیوں سے باہر آنا ہے تو پھر آپ دوبارہ سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ہمایوں صاحب میں ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں، بریک کی طرف جا رہا ہوں کہ جس طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایز اے چیئرمین سینٹ کی شکل میں پی ڈی ایم پیش کر رہی، تو پی ٹی آئی کی جانب سے کون پیش کی جائے گا؟ میں اس پہ آپ سے جواب لینے کی کوشش کروں گا بریک کے بعد۔ بریک سے پہلے ہی میں نے یہ سوال چھوڑا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو شخصیت ہے ایز اے وزیر اعظم، انہوں نے کیا کام انجام دیا، اور اب جو چیئرمین سینٹ کی شکل میں جو انہیں پی ڈی ایم پیش کر رہی ہے، کیا واقعی وہ اپنے کام بخوبی انجام دے سکیں گے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کر گیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب سے متعلق۔ پی ڈی ایم نے انہیں ایز اے چیئرمین سینٹ کی شکل میں بی پاسبل انہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں اس بات سے متفق ہیں جو پہلے نہیں تھی، یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب ایز اے وزیر اعظم انہوں نے کیا کام انجام دیے تھے، کیا اس بیس کے اوپر انہیں چیئرمین سینٹ کی شکل پیش کی جا رہی ہے؟ اور دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے اگر آتا ہے تو کون سا ایسا نامینیٹ بندہ ہوگا جو چیئرمین سینٹ کے لیے اہل ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ ہمایوں صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ سوال ہم چھوڑ کر گئے تھے بریک سے پہلے، کیا لگتا ہے آپ کو وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ انہیں چیئرمین سینٹ کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے کون سا ایسا اسٹرانگ موٹیو سمجھ میں آ سکتا ہے اس پہ؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ گیلانی صاحب جب وزیر اعظم بھی رہے اس ملک کے، اور انہوں نے یوں سمجھے کہ پیپلز پارٹی کی جو 2008 والی گورنمنٹ تھی وہ ایک طویل ڈکٹیٹرشپ کے دور کے بعد آئی تھی، صحیح، تو اس کے اندر جس وقت پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے نا، تو اس وقت آئین کا جو حلیہ تھا وہ بگڑا ہوا تھا، بالکل، تو سب سے زیادہ کام جو ہے اس وقت انہوں نے کانسٹیٹیوشن پہ کیا کہ آئین کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا۔ اس میں بڑا کردار ہے گیلانی صاحب کا بھی، اور یقیناً آصف علی زرداری صاحب کا۔ کوئی ایسا میجر کوئی کام یاد ہو ان کا؟ مثال کے طور پر 58(2)B کی پاور تھی، وہ ختم کر دی جو صدر کے پاس تھی، بالکل اسی طریقے سے جو صدر کے پاس اختیارات تھے وہ انہوں نے پارلیمنٹ کو منتقل کیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر یہ پاور رہتی تو آج یہ پاور استعمال کی جا سکتی تھی پی ٹی آئی کے اندر؟ بالکل، کہ میں تو وہ تو کر رہے ہیں، وہی ان کا تو بس ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کر دیں، لیکن ان کے سامنے مضبوط جمہوری قوتیں جو ہیں پی ڈی ایم کی شکل میں وہ کھڑی ہیں، بالکل، اور اب وہ بالکل مطلب اب وہ کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ میں تو آپ سے کہہ کے گیا ہوں پروگرام میں، لوگ کہتے ہیں، اور یہاں بڑے بڑے تجزیہ کار اینکر پرسنز وہ سب کہتے ہیں کہ وہ کیا جی، ان کو تو کوئی حمایت نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں ہے۔ وہ دیکھ لی انہوں نے حمایت کہ 9 سیٹوں پہ الیکشن ہوا، 8 جیت گئے ہیں، اور 1 پہ دوبارہ پولنگ کا کہا گیا۔ تو بھائی یہ اس بات کو سمجھیں، اب وہ سیٹ بھی اب انشاءاللہ تعالی 16 مارچ یا 15 مارچ کا ٹائم دیا الیکشن کمیشن نے، لیکن اس پہ تو ابھی الزام لگ رہا ہے نا پی ٹی اے کی جانب سے کہ دھاندلی کی گئی ہے۔ کس نے کی ہے صاحب؟ تو وہ تو الزام تو لگے گا نا، الزام تو ہمیشہ لگتا ہے چیز کے اوپر۔ میری درخواست تو سن لیں نا، یعنی ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، بالکل، یہ تو وہاں الیکشن کمیشن ابھی کہہ رہا ہے کہ جی آئی جی کا فون بند، کمشنر کا فون بند، ڈی سیز کا فون بند۔ تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس الیکشن میں ان تمام لوگوں نے، بیوروکریسی کے یہ جتنے لوگ ہیں، جیسے آئی جی پنجاب یا کمشنر وہاں کے گجرانوالے کے، ڈی سیز، مجھے تو لگتا ہے کہ ان سب نے پی ٹی آئی کے غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کیا اور خاموشی سے اپنے فون بند کر دیے، کیونکہ وہ تو فوٹیجز موجود ہیں۔ مطلب یہ ڈکٹیٹ دیکھ رہے ہیں ہم، ڈکٹیٹ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں کوئی چیز جیسا۔ اچھا، ایک طرف جو کراچی میں صورتحال ہم نے دیکھی پی ایس 88 کی، اس کے بعد حکومت نے یہ شور شروع کیا کہ آئی جی سندھ کو ہٹایا جائے۔ اب جو لاہور میں سچویشن ہمارے سامنے، جو پنجاب میں جو صورتحال سامنے آئی، تو اس کے بعد نہیں لگتا کہ اب انہیں آئی جی پنجاب کے اوپر بھی ذرا بات کرنی چاہیے کہ انہیں بھی ہٹائیں؟ پھر دیکھیں میری عرض سنیں، کتنے آئی جیز ہٹائیں گے ذرا مجھے سمجھا دیں۔
آپ کو یاد ہے مریم نواز والا جو واقعہ کراچی میں ہوا تھا، تو اس پہ آپ کے بڑے بڑے پولیس افسران نے چھٹی کی درخواست دے دی، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے اگر پی ٹی آئی کی یہ حرکتیں جاری رہیں جو انہوں نے ابھی ڈسکا میں کیا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ بڑے سارے پولیس افسران چاروں پانچ صوبوں کے. اسٹرانگلی موٹیو کیسا ہے آپ کا کہ یہ پی ٹی آئی نے ہی کیا؟ کیونکہ ابھی تک تو تحقیقات شروع ہوئی ہیں، ابھی تو پروف ہونا باقی ہے. ان کی ذمہ داری تھی نا، انڈر دی الیکشن کمیشن ان کی ذمہ داری ہے وہاں پہ پرامن الیکشن کرانا اور یہ ووٹ چوری کو روکنا. تو ایسے تو کراچی میں بھی سندھ کی ذمہ داری تھی یہ پرامن کرانا الیکشن کو، لیکن بالکل وہ نہیں ہوئی. تو میری درخواست تو سن لینا، وہ تو کراچی والوں نے اب پیغام دے دیا ہے کہ وہ اب یہاں پر دوسری ایم کیو ایم کھڑی نہیں ہونے دیں گے. جب آپ الیکشن کمیشن نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ بھئی اگر آپ کوئی اسمبلی کے ممبر ہیں، نمائندے ہیں، تو آپ وہ کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں. اس کے باوجود وہ اپنی جو ان کی ملیشین آرمی جو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے وہ لے کر کے وہ وہاں پہنچ گئے اور باقاعدہ مطلب لوگوں کو دھمکا رہے ہیں. تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ ساری فوٹیجز موجود ہیں. اور دوسری بات کہ اس میں سندھ گورنمنٹ کو انوالو کرنا، میں کوئی سندھ گورنمنٹ کا ترجمان نہیں ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہے. میں بھی کراچی کا ہی رہنے والا ہوں. سوال یہ ہے کہ اس پر وہ جو نوٹس لیا گیا وہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا. چلیے ہم مانتے ہیں، اچھا ہے الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا. ان لوگوں کے خلاف جو اس چیز کو برباد کرنا چاہتے ہیں پرام طریقے سے تمام چیزیں ہوتی جا رہا ہے. پنجاب میں بھی تو یہی صورتحال تھی، رانا ثناء صاحب پہ جو الزام لگا تھا، تو پھر ان کے خلاف بھی الیکشن کمیشن نے کیوں ایکشن نہیں لیا ابھی تک؟ رانا ثناء اللہ پر کیا الزام لگا تھا؟ اسی چیز کا ہی، جیسے علی مہدی شیخ صاحب کے اوپر لگا ہے کہ انہوں نے جا کے سبوتاژ کرے ہیں، تمام چیزیں جو وہاں پر لوگ آئے تھے فائرنگ کری تھی وہ سب ان کے آدمی تھے، انہوں لوگوں نے کروائی. سب دیکھیں میری الزامات تو لگے ہیں بہت سارے. میری بات تو سن لیں. تو وہاں پر اگر ایسی کوئی صورتحال تھی تو کوئی فوٹیج دکھا دیں کہ جہاں پہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ مسلح جتھوں کے ساتھ کسی جگہ پر پہنچے میں ہم نے تو نہیں دیکھی. ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی، ہم تو دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر فوٹیجز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ان کے چہرے بھی واضح ہیں. اور سب کو چھوڑ دیں، فردوس عاشق آوان صاحبہ کی جو ابھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ سازش کر رہی ہیں رانا ثناء اللہ کے خلاف، کہہ رہی ہیں کہ بڑا سوچ سمجھ کے پرچہ دینا تو وہ دماغ درست ہو جائے. ایسے جملے تو ہم معذرت کے ساتھ تعداد دیکھ چکے ہیں، اور پھر اس کے جملوں کو ڈی کوڈ کر کے الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے کہنے کا مطلب نہیں، وہ کہنے کا مطلب وہ تھا. دیکھیں میری آپ درخواست سن لیں. میں نے پہلے بھی آپ کو آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے، میں نے دیگر پروگرامز میں بھی کہا ہے، 2018 کے الیکشن پر بہت بڑا کوسچن مارک ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ پورا آر ٹی ایس کا نظام جو ہے وہ بیٹھ جائے تو اس الیکشن کو کون مانے گا میرے بھائی؟ یہ تو فار دی سیک آف دی ڈیموکریسی بڑی پارٹیوں نے. چلیے ایسا ہی سوال ہمیں سینٹ الیکشن میں نظر آئے گا کیا؟ ایسا ہی سوال ہمارا نظر آئے گا سینٹ الیکشن میں. دیکھیں نا آپ جو پریویس الیکشن سینٹ کا ہوا، جو عدم اعتماد کی ایک تحریک آئی چیئرمین سینٹ کے خلاف، اس میں شو آف ہینڈز میں اپوزیشن کی تعداد زیادہ تھی یا نہیں تھی؟ بالکل. لیکن جس وقت وہاں پر سیکریٹ بیلٹ ہوا تو وہی ان کی اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں بدل گئی. بالکل. لیکن وہ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ سیکریٹ بیلٹ سے، اس کی وجہ ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 226 بالکل واضح طور پر کہتا ہے بالکل وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ صرف سینٹ الیکشنز نہیں، تمام الیکشن وہ سیکریٹ بیلٹ سے ہوں گے. اچھا، اس کے علاوہ جو آپ کا الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو الیکشن ہوگا، یعنی اس کا کلاز ہے 112 اور اس کا سب سیکشن 6 اس میں لکھا ہے کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ سیکریٹ بیلٹ سے ہوگا. ایک بات تو ہو گئی ہے. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اس وقت ہے ٹوٹ پھوٹ. لیکن سندھ حکومت مساق جمہوریت سے تو چلے میں اس پہ سوال کروں گا، میں میری بات کو مکمل کرنے دیں. میں اس پہ یہیں سے آپ کو کنٹینیو کروں گا. رحمت صاحب کافی دیر سے اس پہ خاموش ہے، میں ان سے اس پہ بات لینے کی ان کی کوشش کروں گا. جو صورتحال تھی ایک طرف کراچی کی، دوسری طرف پنجاب میں جو صورتحال کریٹ ہوئی، یہاں علی مہدی شیخ صاحب کے خلاف کارروائی ہوئی، وہاں پہ کیوں کسی کے ساتھ ابھی تک کارروائی نہیں کی گئی ہے؟ ایسا ہم دیکھ سکتے ہیں کسی کی گرفتاری نہیں آئی، الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی اتنا بڑا اسٹرانگ موقف سامنے نہیں آیا ابھی تک، صرف وہ قلعدم قرار دیے گئے الیکشن. بس آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟
पंजाब के अंदर जो लोग इनके अपोजिट में हैं, मुस्लिम लीग नून वगैरह, वो मेरे ख्याल में थोड़े इनसे सिंध के लोगों से, जो पीटीआई के लोग हैं, उनसे ज़्यादा तकड़े हैं। उनमें हाथ डालना इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको पंजाब क्या करता है, कंट्रोल करता है। और पंजाब के ही इदारे और पंजाब इदारों को कंट्रोल करने के साथ साथ वो पूरे पाकिस्तान को अपने उसमें गिरफ्त में लिया हुआ है। उसके गिरफ्त से पाकिस्तान जो है ना वो नहीं छूट सकता। तो इसलिए सिंध के अंदर जितने भी मामलात होते हैं, जितनी भी और तंजीमें हों, उनके ऊपर तो हाथ डाला जाता है। उनके मसाइल पर, उनके तमाम तरह चीज़ों को डिक्लेयर भी किया जाता है, बयान भी किया जाता है। मगर पंजाब के हवाले से इस तरह नहीं, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो लोग ज़्यादा मजबूत हैं। इस एतबार से पीटीआई के या उनके जो मुस्लिम लीग उनके जो लोग हैं, उनको वो जल्दी से और इस तरीके से हाथ नहीं डाल सकते जिस तरीके से सिंध के अंदर डालते हैं। तो इसका मकसद हमें नज़र ये आता है, तो एस्टेब्लिशमेंट का जो मामला है वो उस वहाँ पर जो है उनके सपोर्ट में ज़्यादा है। तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मुखालिफिन को जल्दी वो कर देती है। इस तरीके से वहाँ का मामला कुछ मुख्तलिफ है और यहाँ का मामला कुछ मुख्तलिफ है। इस तरीके से अच्छा, इलेक्शन अभी सपोर्ट का एक लफ्ज़ मैंने आपके मुंह से सुना, इलेक्शन कमीशन की जो सपोर्ट इस दफ़ा हमने देखी वो नून लीग के साथ देखी, और उन्होंने ऑपोजिशन को एक छोटा सा फ्री हैंड दिया है कि हाँ कलदम दिए हैं, इलेक्शन कलदम करार दे दिए। पहली दफा हमने देखा है कि हुकूमत के खिलाफ एक इलेक्शन कमीशन जो है वो खड़ा हुआ है कि हाँ, और यकीनी तौर पर इससे अब ये बात वाज़ेह हो रही है कि आज़ाद हैं इदारे और शफाफ तरीके से कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा क्या आप समझते हैं कि एक तरफ पहले अगर ऑपोजिशन में जो नून लीग है, अगर उनके खिलाफ ऐसा आ जाए फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो वो इदारा मोतबर नहीं रहता, और अचानक से अब जब उनके हक में फैसला है, कलदम करार दे दिया, तो आप क्या समझते हैं ये क्या 22 फैसला हो रहा है? क्या ऑपोजिशन इसको किस तरह से समझ रही है? आपको क्या लगता है? हम ये कहते हैं कि जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं, उन इदारों के हेड जो हैं उनको कौन लाता है? ठीक है, सही। इदारों के हेड को जो लोग लाते हैं, तो वो इदारों के जो हेड होते हैं वो उन्हीं के ही फवाइद के एतबार से वो अहकामात जारी करेंगे। पंजाब के अंदर ये चीज़ मजबूत है, इदारे जितने भी हैं मुस्लिम लीग नून के तमाम तर मामलात के अंदर वो उनको सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर जितने भी इदारे हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग के लोगों ने अपने हिमायती अफराद को वहाँ क्या किया है, पहुंचाया है। तो इस तरीके से वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनको नुकसान पहुंचे। तो सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी ये चाहती है, इसके जितने भी इदारे, इलेक्शन कमीशन हो, जो भी हो, इस तरीके से जो भी मामलात नजर आता है, इसमें ये चीज़ नज़र हमें देखने में आती है कि वो लोग जो आगे जाकर के उन इदारों में पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर वो अपने उन पुराने जो उनकी कमिटमेंट होती है उन तंजीमों से, मामला से, उनसे अगर वो मुकर जाते हैं तो फिर वो इदारों के हक में वो फैसला कर रहे होते हैं। वरना जो तंजीम, जो पार्टी उनको इन ओहदों तक लाती है वो उनके। अच्छा, 2018 में हमने जब देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ दिया, यकीनी तौर पे फिर उसके बाद ये कहा था कि इदारे जो है वो नाअहल हो चुके हैं, उनकी जो फिजिबिलिटी है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है, इदारों को डिक्टेट किया जा रहा है। आज जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, आज भी किसी ने डिक्टेट किया? नवाज शरीफ के साथ जो मामला था वो कुछ और था, वो हम आप सब जानते हैं कि उसको किस चीज का नुकसान मिला, किस वजह से उसको साइड किया गया। ठीक है, अगर वो मामला उस तरीके से न होते तो वो आज का जो सिनेरियो था वो थोड़ा चेंज होता। इसका कहने मकसद है, एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत है, वो जो चाहे वो करती है, जिस तरीके के लोग लाना चाहें वो लाते हैं। इमरान खान जिस तरीके से, या हमारी पीटीआई की जो गवर्नमेंट अब हुकूमत कर रही है, इनके लोगों को बहुत जगहों पर तो वो हार रहे थे। ठीक है, उनको इतने वोट भी नहीं मिले, मगर ऐलानात ये कर दिए गए कि वो जीत गए। तो इसका मकसद ये है कि ये जो ऐलानात हुए हैं, ये जो नताइज हुए हैं, कोई भी तंजीम, कोई भी पार्टी इन नताइज को कबूल नहीं करती। अवाम भी हैरान परेशान है। बहुत ऐसी जगहों पर अवाम कहती है हमने तो यहाँ इन अफराद को, इस तंजीम को वोट ही नहीं दिया, उसके बावजूद भी वो लोग नजर आते हैं। तो इसका मकसद क्या है कि फिलहाल इनको लाया गया है, या तो एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि ये जो लोग पहले हुकूमतें कर चुके हैं वो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इनको लाएं ताकि कुछ डिलीवर कर पाए। तो हर जगह का रूल है कि आप कहीं भी ले लें, किसी भी चीज पे ले लें कि अगर जो चीज अच्छा तरीके से काम नहीं करेगी, मशीन की मिसाल ले लें, अगर वो अच्छा काम नहीं करेगी तो उसको रिप्लेस करके दूसरी लानी पड़ेगी। यही सूरत पाकिस्तान की इस रिप्लेस का इख्तियार इदारों के पास नहीं होना चाहिए। रिप्लेस का इख्तियार अवाम के पास होना चाहिए। अवाम ही
اپنے نمائندے منتخب کریں، عوام ہی اپنے نمائندوں کو اسمبلیوں تک پہنچائیں، ادارے جو ہیں وہ اداریاتی امور سر انجام دیں، وہ جو ان کے ذمہ جو کام ہے وہ کام سر انجام دیں، باقی عوام کے اوپر چھوڑا جائے، ٹھیک ہے، عوام اپنی مرضی کے جن کو وہ بہتر سمجھتے ہیں، جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، ان کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں لائیں۔ اچھا، پی ٹی آئی ایز اے گورنمنٹ کے طور پہ کیا واقعی لگ رہا ہے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے اب؟ ناکام ہوتی تو نظر میرے خیال میں نہیں آ رہی، وہ اس لیے کہ ان کا جو معاملات کچھ ایسے ہیں کہ یہ ابھی ناتجربہ کار لوگ ہیں، ان کے پاس جو لوگ ہیں تو ناکامی ہو گئی نا پھر؟ نہیں، ناکام ہونا ایک دوسرا کام ہوتا ہے، اور ناتجربہ کار ہونا یہ کہ یہ اپنے ان دعووں کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کریں گے۔ عمران خان بذات خود بے حیثیت خود وہ صحیح بندہ ہے، وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب کی جو ٹیم ہے ان کو وہ کام کرنا نہیں دے رہی جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جو ادارے ہیں اور اداروں کے جو ہیڈ ہیں وہ گزشتہ حکومتوں کے لائے ہوئے ہیڈز ہیں، اس لیے عمران خان کو چلنے نہیں دیا جا رہا، ٹھیک ہے، اصل چیز یہاں پر یہ اچھا، مطلب ان کے اطراف کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو چلنے نہیں دے رہے، وہ ان کو چلنے نہیں دے رہے، اس لیے وہ نہیں چل پا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہمایوں صاحب کی طرف آؤں گا، آپ کا موقف اس پہ میرے لیے زیادہ ضروری ہو جائے گا، کیونکہ خان صاحب کے اوپر میں نے ایز اے پی ٹی آئی ان کو اگر کہا کہ گورنمنٹ ایز اے پی ٹی آئی کیا فیل ہو گئی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے 2.5 سال کے اندر ہی پوری؟ دیکھیے میں عرض کروں اس کا تو ایک میں چھوٹا سا جواب تو صرف یہ ہے کہ مکمل ناکام ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے یہ میرے بھائی فرما رہے ہیں نا، یہ بات کون کہتا ہے، یہ کہاں سے چل پڑی ہے کہ بڑا اچھا بندہ ہے عمران خان؟ بھائی پرسنالٹی اگر ہم دیکھیں تو وہ تو کہہ سکتے ہیں پھر ہم ورلڈ کپ دے دیا پاکستان کو، اور کیا چاہیے؟ بھائی ہم نے پرسنالٹی کا کیا کرنا ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈیلیور کیا کرتے ہیں عوام کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ دیکھیں نا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، وہ بھائی کبھی اس نے کوئی سچ نہیں بولا، مثلا کوئی عوام کی فلاح کے لیے، مثلا مثال کے طور پر میں 50 لاکھ گھر دوں گا، تو شروعات تو کر دی انہوں نے گھر دینے کی۔ ارے بھائی کہاں کر دی؟ شروعات کر دی ہے، لاہور میں دیے جا رہے ہیں، کاغذوں میں نہیں باقاعدہ تقریب منعقد کی ہے، لوگوں کو چابیاں دی ہیں۔ میری عرض سن لیں میرے بھائی، بات یہ ہے انہوں نے کہا تھا نا 50 لاکھ گھر دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ڈیلیور کریں، نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو اصل میں نا تجربے کار ہیں، میں وہ نا تجربے کار نہ کہیں، نا تجربے کاری ایک مختلف چیز ہے، آپ یہ کہیں ڈفر، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں؟ کیا عمران خان کے ساتھ اچھے پولیٹیکل سوچ کے لوگ نہیں ہیں؟ بالکل ہے، مجھے بتائیے۔ بالکل ہے۔ سال یہ کہ آپ کسی کی بات تو سننے کو تیار ہوں، آپ تو کسی کی بات ہی نہیں سنتے، آپ تو بالکل ایک ڈکٹیٹر کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کو، اے ٹی ایمز کو آپ نواز رہے ہیں، اور آپ نے کوئی کام نہیں کیا، یہ بات بالکل اب عیاں ہے، اور پاکستان کے لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے روٹی روزگار کا، بھائی وہ انہیں نہیں مل رہا۔ اتنا بہترین پروگرام تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام بھی تو لے آئے، تو وہ لے آئے ہیں احساس پروگرام، کوئی احساس ہے انہیں؟ صحت کارڈ دے رہے ہیں وہ، اس چیز کا تو احساس ہے انہیں۔ بھائی صحت کارڈ دے رہے ہیں تو اس کی کیا وہ ہے، کس کے سندھ میں کس کو دیا ہے؟ کیوں؟ کیا سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ سندھ میں پیپلز پارٹی بھی تو لا رہی تھی نا۔ ارے بھائی وہ لا رہی ہے، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے محدود مسائل میں پیپلز پارٹی بہرحال جو کام کر رہی ہے وہ تو کوشش کر رہے ہیں، بالکل، لیکن ابھی بھی یہ میں نہیں کہوں گا کہ سب بہت اچھا ہے، وقت لگے گا، لیکن وہ ایک پولیٹیکل لوگوں کی طرح کام تو کر رہے ہیں۔ اب آپ آ جائیں، یہ جو ابھی ہوا ہے یہ ملیر میں، اور یہ کیا نام ہے ان کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے علیم عادل شیخ صاحب، بات یہ ہے میرے بھائی، اسی طرح لوگ جو ہیں نا اندر ہوتے رہے ہیں یہاں، اور بے گناہ بے قصور، یہاں تو پوری فوٹیج موجود ہے ان کی، وہ زمینوں والے معاملے پر اتنا ایکشن ان کے اوپر نہیں لیا گیا، وہ اگر لیا جاتا یہاں تو ایک عام پریکٹس ہے۔ اس پہ بھی ہم واقعی بہت لمبی بحث کر سکتے ہیں، میں بریک کی طرف جا رہا ہوں، مجھے بریک کا اشارہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ہم پاکستانی جو تعلقات ہیں بیرون ملک سے دوسرے لوگوں سے
किस तरह से चीजों का हैंडल किया जा रहा है, और जो सीज फायर के ऊपर एक बार फिर से मुआहदे पे दस्तखत किए हैं उनको किस तरह से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी हुकूमत इसको किस तरह से देख रही है, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी कराची की सूरत हाल, पाकिस्तान की पूरी सियासी सूरत हाल के ऊपर, सेनेट इलेक्शन को लेके। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान के जो इमेज के हवाले से दुनिया भर में जो एक अच्छा इमेज जाने की अब कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ सीज फायर मुआहदा जो एक बार फिर से जिस पे दस्तखत किए गए हैं, DGMO से राब्ता हुआ हॉटलाइन पे कल, उस पर भी बात की गई है और उसमें काफी अच्छे तरीके से चीजों को डिस्क्राइब किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया है कि अच्छी बात है अगर सीज फायर के एक बार फिर से मुआहदे पर दस्तखत हो रही है। दूसरी जानिब FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा है, 4 महीने की तकरीबन मजीद मोहलत दी है कि आप जो 3 नुकात और रह गए हैं उस पर भी अमल करें तो आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान की पोजीशन अब कहां पर रहेगी, किस तरह से देखा जाएगा, इस पर बात करेंगे। हुमायूं साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले जो DGMO से जो साइन हुए हैं, दस्तखत हुए हैं सीज फायर के, किस तरह से देख रहे हैं पाक भारत ताल्लुकात को आगे चलते हुए? बहुत अच्छी बात है, ये इस तरीके के मुआहदे जो हैं ये होने चाहिए, और ये जो बॉर्डर के ऊपर दोनों मुल्कों में इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन है उसको वो ख़त्म होनी चाहिए, उसमें ये एक अच्छा कदम है। दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ हुकूमत को ये चाहिए कि उनसे ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो भी बरकरार रखें। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखें पहले ही हमारे मुल्क में मईशत का आप हाल देख रहे हैं, तो अगर कोई डायलॉग करके आप उनसे कोई ट्रेड के उसमें कोई मुआहदा करने में कामयाब हो जाते हैं, सही, तो वो एक अच्छा असर पड़ेगा आपके माशी मामलात के। अच्छा, अभी गुज़िश्ता रोज भी खान साहब ने बात करी है कि हम जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं और डायलॉग से ही तमाम मामले हल हो सकते हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं कश्मीर का जो इशू चल रहा है, इस पे क्या भारत आएगा डायलॉग के लिए हमारे साथ? देखें, बात ये है कि ये डायलॉग जो है ना वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन डायलॉग जो है ना जो कश्मीर के ऊपर खास तौर पर, वो बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक होना चाहिए, और उसी में मसला कश्मीर का जो है ना वो मैं समझता हूँ कि हल जो है वो मौजूद है। अब इमरान खान की जगह जहाँ तक ताल्लुक है, तो आप देखें ना उन्होंने कश्मीर कॉज को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है कि वहां पर अब जो इलेक्शन हुए तो यही इमरान खान ही कहते थे ना कि दुआ करो कि वहां मोदी जीत जाए, वो जीत गया। अब उसने वहां पर जो है वो मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसकी जमात जो है वो वहां पर इलेक्शन जीत कर आ गई, तो उसने बिल्कुल अपने वो सियासी तौर पे उसने मकबूजा कश्मीर को अपने खान साहब UN में गए कश्मीर का। देखें, मेरी अर्ज सुन ले, मैं बात मुकम्मल कर लूं। देखें, कभी भी इससे पहले 70 साल में हिंदुस्तान कोई ऐसी हरकत नहीं कर सका, लेकिन ये एक और ये नहीं हुकूमत, एक कमजोर जमहूरियत की वजह से हुआ। अगर आपके मुल्क में जमहूरी रिवायात, जमहूरियत वो मजबूत होगी तो कोई इंडिया क्या कोई भी मुल्क। तो आप क्या समझते हैं, खान साहब को किसी की शादी में बुलाना चाहिए था मोदी को? फिर नहीं, देखें नवाज शरीफ साहब की तरह। देखें, मैं अर्ज करूं कि बात यह कि अगर आपके किसी से जाती रिलेशंस हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। अब आप उसको आप उसको एक बुनियाद बना लें और उसको जो है उस नेगेटिविटी में आप उसको हमेशा वो करें, ये तो अच्छी बात है। वो तो एक अच्छे पहराए में देख रहे हैं, मेरे तो अच्छी बात है, पाकिस्तान के लेकिन ऐसे आना बगैर पासपोर्ट बगैर वीजे के पाकिस्तान में आ जाना, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आ रहे हैं तो फिर एक रूल के तौर पे आए, कानून के तहत ना। मेरी अर्ज सुन लें, बात ये है कि पाकिस्तान में किसी वजीर आजम को कोई सवाबदीदी इख्तियार है या नहीं है? तो भाई अगर उसने अपनी जाती उसमें उस मोदी को दावत दे के अपने घर की शादी में बुला लिया, बिल्कुल, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई माज़अल्लाह हम ये कहने लगे कि जी वो तो गद्दार हैं, ये बुरी बात। और यहीं से एक अच्छी इब्तिदा भी हो सकती थी कि वो फिर मामलात पे आगे
बात करके थ्रू डायलॉग ये मामला कर लेते। सही। मगर इमरान खान ने तो हद कर दी। जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी वो बड़ी बल्ले बल्ले बल्ले, और वहाँ वो जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का क्या डोनाल्ड ट्रम्प, तो उसको कहा कि जी मैं आप जो है ना मेरी सालिसी करें, अच्छी सालिसी की उन्होंने कि कश्मीरी हाथ से गया। अगर आपने डायलॉग करना है तो वो पॉलिटिकल डायलॉग करें आप, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायलॉग करें और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करें। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा में ही खान साहब गए थे, यूएन में जब गए थे उन्होंने तकरीर करी थी, काफी लोग उनसे मुतासर थे, काफी ममालिक उनकी हिमायत में थे, इंडिया पे काफी जोर भी दिया था, मगर उसके बाद एकदम मामला ठंडा हुआ। वजूहात क्या नजर आई? अपनी पॉलिटिक्स के अंदर फंस के रह गए हम। नहीं, अपनी पॉलिटिक्स, वो बात ये है कि उनकी कोई पॉलिटिक्स है कहाँ, उनकी सियासत आपको कहीं नजर आती है? नहीं, हमें जैसे ऑपोजिशन से उलझना, अपने ही मामलात में फंस के रह जाना। अरे भाई, ऑपोजिशन से कोई इस तरह से ऑपोजिशन से उलझता है? है ना, आप आइन को माने ना आप कानून को माने, सारे पार्लिमानी रास्तों को आप बंद कर दें। सही भाई, किसी भी हद पर जाकर जब आप डायलॉग पे बिलीव करते हैं तो आप वो डायलॉग, जब आप इंडिया से वो डायलॉग कर सकते हैं तो ये तो आपके अपने लोग हैं। आप ही कह रहे हैं ना कि डायलॉग से होगा, तो भाई आप डायलॉग से कायल करें ना अपने लोगों को भी। चलिए, मैं एफएटीएफ के मामले पे बात कर लूं, फिर मैं रहमत साहब की तरफ जाऊंगा। एफएटीएफ को किस तरह से देख रहा है? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और अभी तक 4 महीने की मजीद मोहलत दे दी है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? भाई साहब, आपसे सवाल। हाँ, मैं अर्ज करूं कि देखिए, एफएटीएफ के जो मामलात हैं उससे जब ये कानून एफएटीएफ का आया तो जो कुछ असेंबली में हुआ वो ना आपसे ढका छुपा है ना मुझसे ढका छुपा है। जब हमसे छुपा नहीं है तो वो एफएटीएफ वाले भी देख रहे थे कि पाकिस्तान में सब क्या हो रहा है, और ये तो कह रहे थे कि अब हम पाकिस्तान जो है ये ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। कितना अरसा हो गया वो कानून बने? काफी टाइम हो गया उसको। तो अब आप देख लें, आज तक निकला है, अब उन्होंने मजीद उनको जून का टाइम दे दिया है। तो भाई इस तरह मामलात नहीं चलेंगे, समझ रहे हैं? आपको ये इन तमाम मामलों में आपको अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अच्छा, ये फेल किसका है? वजीर खारजा तो लगा दिया, क्या खारजा पॉलिसी का हमारे नुकसान है इसका? नहीं, देखें, अर्ज ये है कि भाई वजीर खारजा, मैं आपसे देखें, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए ठीक है कि वो कई जमातें छोड़कर अब वो इसमें आ गए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा वो एक पॉलिटिकल विजन के आदमी तो हैं। अब अगर आप उन्हीं को फ्री हैंड दे दें तो वो अपनी सियासी बसीरत के जरिए कुछ काम कर सकते हैं, इसमें शुबा नहीं है। चलिए, मतलब किसी को अगर काम करवाना तो उसे फ्री हैंड देने की जरूरत है। मतलब आपकी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल। किस तरह से देख रहे हैं आप तमाम चीजों को? इसको अब समअप करना है कि जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो बात हुई है, यूएन में गए थे, तमाम मामला थे, और आज डीजीएमओस के साथ जो साइन हुए हैं, क्या सूरत हाल है इस तरह से? और एफएटीएफ का जो मामला है, क्या देख रहे हैं हम उसको? कश्मीर का जो मामला है वो दोनों मुल्कों के लिए शहरत की हैसियत रखता है। बिल्कुल। इंडिया भी इससे ये हैसियत रखता है, वो भी ये कहते हैं कि कश्मीर हमारे लिए शहर है। पाकिस्तान भी ये कहता है कि हमारे लिए शहर है। बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ का जो अवाम है कश्मीर का, उनकी राय के एतबार से उनको हुकूक दिए जाएं। ठीक है। जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पहले ही वो चीज़ मौजूद है कि जो कश्मीरी अवाम है, जो चीज़ जिस तरीके से वो चाहते हैं, जिनके साथ वो मिलना चाहते हैं, तो उस तरीके से इस मसले को हल करना चाहिए। मगर यहाँ पर मसला ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट सिर्फ खेल खेल रहे हैं इन मामलात को। अगर वो चाहें तो इस मसाइल को जल्दी से अक़वाम मुत्तहिदा के असम्बलियों में और उनके इजलासात के अंदर इनको जल्दी से जल्दी लाने के लिए मसले को हल कराने की कोशिश करनी चाहिए। वो न इस मामले के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा सिंसियर है कि कश्मीर का मसला हो, न ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस मसाइल के अंदर जो है सिंसियर है कि ये मसला हल हो। अगर ये मसला हल हम करना नहीं चाहते तो हम क्या करना चाहते हैं? ठीक है, एटम बम बना लिया, हम ताकतवर कौम अपने आप को कहते हैं। ठीक है, कहते हैं वो किसके लिए हमने बनाया है। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई डिबेट के ऊपर हमने क्या करना है, यकीन रखना। तो डिबेट के ऊपर भी आप
فریم ورک کام کریں کمپلیٹ، تاکہ آپ جا کر کے اپنے اس ایشو کو صحیح طریقے سے پیش کر سکیں، کشمیر کی صحیح نمائندگی کر سکیں، تاکہ اس مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے خان صاحب جو یو این میں گئے تھے 27 ستمبر کو، انہوں نے جو اپنا ویژن پیش کیا پاکستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، کیا وہ صحیح پیش نہیں کرا انہوں نے؟ اس میں ایک چیز تو ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو وہاں انہوں نے یعنی کہ اس کو واضح کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ یہ چیز، اس چیز کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس مسئلے کو، کشمیر کے مسائل کو وہاں یونین کے اندر پیش کیا ہے، اور وہاں کے بہت سارے ممالک وزیر اعظم عمران خان کا سپورٹ دیتے ہوئے، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر بھی آئے۔ مگر یہ صرف ایک وزٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو ایک ہی پروگرام کے تحت نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو اور بڑھانا چاہیے۔ مختلف ممالک کے اندر، مختلف ممالک کے ساتھ خط و کتابت کرنے کے بعد جتنا جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کرنا ہو حل کرنا، اور یہ مسئلہ حل ہوگا ہی ڈیبیٹ کے ساتھ، اس کے بغیر یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ مسئلہ حل طلب ہے صرف ڈیبیٹ کے ساتھ۔ چائنا کے ساتھ، چائنا کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا ان کے ساتھ۔ نہیں کھڑے تو تھے نہیں سر، آپ میری عرض سن لیں، آپ اپنا ریکارڈ درست کر لیں، میں یہ میرے بھائی میں نے دیکھا، میں اس میں وہ اجلاس بھی چائنا کی درخواست پر بلایا گیا، میں اس وقت ٹرانسمیشن کر رہا تھا، 60 سے 8 ممالک جو ہیں کھڑے تھے ہمارے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیے میں وائنڈ اپ کروں گا۔ رحمت صاحب، ایف اے ٹی ایف کا جو معاملہ ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بس میں پھر وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں۔ چھوٹا سا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیز فائر انہوں نے کیا ہے تو وہ تو کئی مرتبہ سیز فائر نہیں، ایف اے ٹی ایف کا معاملہ، جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا معاملہ ہے، پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اس میں پاکستان کو زیادہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمیں کیوں لگایا گیا۔ آپ کو لگ رہا ہے جو 4 مہینے دیے گئے مزید، اس میں یہ ٹائم فریم میں اپنا پورا ٹاسک پورا کر لیں گے؟ نظر تو نہیں آ رہا، کیونکہ یہ اگر کوشش کریں تو کر سکتے ہیں، مگر یہ اس معاملات کے اندر اتنے فریم ورک کام نہیں کر پاتے۔ چلیے، بہت شکریہ علی ہمایوں مرزا صاحب، آپ کا اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر احمد اللہ صاحب، آپ کا اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، جو تمام معاملات ہیں وہ کچھ حد تک تو معاملہ سالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جو ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے، جو 4 مہینے دیے گئے ہیں، مے بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس میں جو 3 نکات باقی رہ گئے ہیں، جو 4 نکات باقی رہ گئے ہیں، ان پہ کس طرح سے پاکستان عمل کرے گا، یہ اس کے لیے کافی سوچنے کا مرحلہ ہے، کیونکہ کافی حد تک تو ہم نے ایف اے ٹی ایف کی جو شرائط ہیں وہ پوری کر دی ہیں، مگر باقی چیزوں کو بھی دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اور جو کشمیر کے ساتھ اور جو پاکستان کی جو پالیٹکس کے اندر، پاکستان کے اندر ہی وہ کس طرح سے ہونے جا رہی ہے، یہ 3 مارچ کی تاریخ ہی پتہ چلے گی، کیونکہ سینٹ انتخابات ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ یقینی طور پہ بہت اچھے انداز میں یہ تمام لوگ ایم پی ایز، ایم این ایز اور حکومت اپنے طور پر اچھے طریقے سے کرتے ہوئے دکھائی دے گی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو، مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔